آزاد کشمیر میں احتجاج جاری ہے اور احتجاج سے پہلے ایک بڑی اہم خبر آ گئی ہے۔ آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو فنڈنگ کرنے والا نیٹ ورک ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ تاجروں اور ٹرانسپورٹر کی جانب سے اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے اور کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی کو اپنے سے الگ کیا گیا اور کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حکومت کو بھی کرنٹ لگ گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہونے کے باوجود انہوں نے عوام کو ریلیف نہیں دیا۔ ناظرین، میں ہوں سہیل عباس بلوچ اور اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کر دیجئے گا۔ خبر یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر میں احتجاجی صورتحال جاری ہے، احتجاج میں مذاکرات کی دہائیاں دی جا رہی ہیں اور مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو ختم کرنے کا مکمل طور پر حکومت کی جانب سے اور ریاستی اداروں کی جانب سے پروگرام بنا لیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اب نہیں رہے گی۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو آلریڈی کل عدم قرار دیا جا چکا ہے، لیکن اس کے بعد اب اس کو مستقل ختم کرنا ہے۔ یہ پلاننگ ہے اور یہ ذرائع بتا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کو فنڈنگ مل رہی تھی، جو ان کو پیسہ مل رہا تھا، اس حوالے سے آج 4 رکنی گروہ جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ نہ صرف گرفتار کیا ہے بلکہ ان کے ویڈیو پیغام جو ہیں وہ بھی جاری کیے ہیں۔ ویڈیو پیغام کے اندر یہ چاروں لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ مالی نیٹ ورک کے طور پر جو ہے وہ فنڈنگ کر رہے تھے اور مالی امداد کر رہے تھے عوامی ایکشن کمیٹی کو، اور اسی لیے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور حمزہ جو سرغنہ ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا، اس کو یہ فنڈنگ جا رہی تھی۔ حمزہ کے والد بھی گرفتار ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کر لیا ہے اور انہوں نے بھی عوامی ایکشن کمیٹی کی سے لا تلقی کا اظہار کیا ہے۔ یہ پولیس کی جانب سے پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اور پولیس کے مطابق ہی یہ میں بیان آپ کو سنا رہا ہوں کہ پولیس نے باقاعدہ طور پر اس کی پریس ریلیز جاری کی، ویڈیو جاری کی، جس کے اندر 4 رکنی گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق یہ مالیاتی نیٹ ورک کے طور پر عوامی ایکشن کمیٹی جو کشمیر کے اندر بنائی گئی تھی اس کو فنڈنگ کر رہے تھے۔ اب اس فنڈنگ کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کر کے ان پر مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں اور ان کے ویڈیو پیغام جاری کیے گئے ہیں۔ ان چاروں نے باقاعدہ طور پر ویڈیو پیغام میں یہ اعتراف کیا کہ یہ پیسے جو ہیں وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھجوائے جا رہے تھے اور پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں، انتشار میں ملوث ہیں، لہٰذا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ ان سے لا تلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا کہ اسلحہ لے کر جا رہے تھے، اب 4 رکنی لوگ وہ گرفتار ہوئے ہیں جو کہ مالیاتی نیٹ ورک کے طور پر فنڈنگ کر رہے تھے، پیسے دے رہے تھے عوامی ایکشن کمیٹی کو، اور عوامی ایکشن کمیٹی کا دھرنا بھی جاری ہے اور اس دھرنے کے دوران پولیس کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ان کو ہر لحاظ سے کمزور کرنے کے لیے، دھرنا ختم کروانے کے لیے اور ان کو دھرنے سے منتشر کرنے کے لیے پولیس ارد گرد کی تمام جتنی بھی مالی معاونت ہے، جتنی بھی ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں، ان سب کو ختم کرنے کے لیے ان ایکشن ہے۔ دھرنا ایک جگہ پر ہے لیکن پولیس پورے کشمیر کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جہاں جہاں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہمدرد ہیں یا سولتکار ہیں یا پیسے دے رہے ہیں، سب کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پھر ان پر مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں اور یہ 4 رکنی گروہ گرفتار ہو چکا ہے۔ اب اگلی خبر جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ٹرانسپورٹر تاجر جو ہیں وہ میدان میں آگے ہیں اور آج ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ اس پریس کانفرنس کے اندر پہلا جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے یا پہلا جو انہوں نے اعلان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو کل عدم قرار دیا جا چکا ہے، اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاجر رہنما جو گوہر کشمیری ہیں ان کے ہمراہ ٹرانسپورٹر بھی تھے، انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے اور 29 جون کو کشمیر بھر میں دکانیں کھولنے اور ٹرانسپورٹ چلانے کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی کہ تاجر رہنماؤں اور ٹرانسپورٹر کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب ہمارا تعلق عوامی ایکشن کمیٹی سے نہیں ہے، کل عدم قرار دیا جا چکا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ریاست کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، لہٰذا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب 29 جون کو ہم تمام کاروبار اوپن کریں گے۔ 29 جون کو جو
ٹرانسپورٹ کا پہیہ ہے وہ چلے گا۔ ٹرانسپورٹر بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے بلکہ عوامی ایکشن کمیٹی کو تجویز دی ہے، مشورہ دیا ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو وہ بھولا نہیں ہوتا، تو لہٰذا آپ واپس آ جائیں، دھرنا ختم کر دیں اور اپنے افہام و تفہیم کے ساتھ مذاکرات کریں اور حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر اس کا حل نکال لیں۔ تاجر رہنما گور کشمیری سمیت دیگر نے یہ مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کی ہے اور کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی کو تعینات چھوڑ دیا ہے۔ نہ صرف تعینات چھوڑا ہے بلکہ ان کو مستقل خداحافظ کہہ دیا ہے کہ اب ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب دھرنا دیتے رہیں، احتجاج کرتے رہیں۔ ہم جب آپ کے ساتھ پہلے بیٹھے تھے، آپ کی تمام باتیں مانی تھی، وہ اس وقت تھی جب آپ جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھے، اب آپ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے کل عدم ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ کا ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے، راستے جدا ہو گئے ہیں۔ ایک ایک کر کے کشمیر کے اندر جو تنظیمیں ہیں، جو ٹرانسپورٹر ہیں، جو تاجر ہیں، وہ آزاد کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کل عدم قرار دی جانے والی کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اب یہ کتنے لوگ رہ گئے ہیں، کتنے لوگ چھوڑ رہے ہیں، اس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، رکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کشمیر کی اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی۔ 29 جون کو دیکھنا ہے کہ کاروبار کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے۔ ابھی بھی جزوی طور پر مختلف مقامات جو ہیں کشمیر کے اندر، وہاں پر مظفر آباد میں کاروباری مراکز اوپن ہیں، لیکن بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو ابھی بھی بند ہیں کیونکہ احتجاجی جو مظاہرہ ہے وہ جاری ہے، دھرنے جاری ہیں، اور ابھی ان دھرنوں نے مظفر آباد کی طرف مارچ کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان، محمود خان اچکزئی سمیت مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو مذاکرات کے ذریعے، لیکن لگ رہا ہے کہ ریاست اب یہ نہیں کرے گی بلکہ یہ چاہتی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو مستقل ختم کیا جائے، اب اس کا وجود جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ یہ جو ریاست ہے وہ سوچ رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کیا مزید فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن واحد پاکستان کی حکومت اتنی ڈھیٹ ہے اور اتنی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ عوام دشمن بن چکی ہے، اور عوام دشمن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں عالمی منڈیوں کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ ریلیف ملا ہے، کمی ہوئی ہے، تو پاکستان کی عوام کو اس کے اثرات کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں، عام آدمی کو اس کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اور حکومت جو ہے وہ دعوے بہت کرتی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم دل پر پتھر رکھ کر یہ پیسے بڑھا رہی ہیں، پہلے 55 روپے بڑھائے گئے، پھر 55 روپے بڑھائے گئے، پھر نہ جانے کتنے روپے بڑھائے گئے، اور 400 روپے تک جو ہے وہ لے گئے۔ 400 جب اس کی فی لیٹر پیٹرول کی قیمت ہوئی، ڈیزل کی ہوئی، 400 سے زائد بھی کراس کی، تو پھر بھی حکومت کا یہی رونا تھا کہ جنگی حالات ہیں، حالانکہ جنگ ایران میں تھی اور اسرائیل میں تھی، امریکہ میں تھی، لیکن پاکستان میں اس سے زیادہ جنگ لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے قیمتیں بڑھا کر خزانے بھر لیے۔ عام آدمی کو جب ریلیف نہیں مل رہا تو پھر اس حکومت کا کیا فائدہ ہے؟ اب ٹیکسز کی بھرمار ہے، اور ٹیکس اتنے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اب پیٹرول تو دور کی بات ہے، پیٹرول کے پاس جاتے ہوئے بھی شرماتی ہے، کیونکہ جیب میں پیسے نہیں ہیں، مہنگائی اتنی ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، آمدن آ نہیں رہی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ حکومت کو ترس نہیں آتا عوام پر۔ جو وزراء ہیں جھوٹی تسلیاں دے رہی ہیں کہ ہم نے 155 روپے پیٹرول سستا کیا ہے، اب ان کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ جب بڑھایا تھا تو اس وقت انہوں نے کتنی قیمت بڑھا دی تھی، اور عوام جو ہے وہ پوچھنا چاہتی ہے سوال کہ آخر یہ جو آپ نے لیوی ٹیکس کی مد میں اربوں روپے اکٹھے کر لیے ہیں، مزید کتنے اکٹھے کرنے کا پروگرام ہے، اور عوام کا آخر کب تک اس طرح سے خون نچوڑا جائے گا؟